السلام علیکم مائی یوٹیوب کلاس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسینشلز آف تجوید میں ڈے 22 کا لیسن شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ اب حمزہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی اور ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی۔ سب سے پہلے ہم حمزہ قطعی کو دیکھتے ہیں۔ یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو کہ ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ ہر حالت کیسی ہوگی؟ دو حالتیں ہو سکتی ہیں، وصلاً یعنی کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اور وقفاً یعنی کہ ٹھہرنے کی صورت میں۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ ہر صورت میں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اقسمو ہے تو یہاں پہ حمزہ کے اوپر حرکت جو ہے وہ ہر صورت میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح یاتیکم بماء، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جس میں حمزہ کو ہر حالت میں پڑھا جائے گا۔ حمزہ کی دوسری صورت جو ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا حمزہ ہوتا ہے جو کہ ابتدائی کلام میں ثابت رہے گا لیکن یہ وصلاً گر جاتا ہے۔ اب اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیسا حمزہ ہوگا۔ تو وہ حمزہ جو کہ جب ہم ابتدا کریں کلام کا، جس طرح اہدینا الصراط المستقیم، اس مثال کو دیکھتے ہیں، اس میں اگر ہم وصلاً پڑھیں گے تو یہ والا الف، یہ حمزہ جو ہے المستقیم والا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، صراط المستقیم پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم صراط پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو جب دوبارہ سے پڑھیں گے تو المستقیم پڑھیں گے۔ تو حمزہ وصلی پڑھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کہ حمزہ پر زبر لگا کر پڑھنے کا اصول، اور دوسرا ہوتا ہے حمزہ پر زیر لگا کر پڑھنے کا اصول۔ جیسے ہم نے المستقیم میں دیکھا کہ ہم نے حمزہ پر زبر دی ہے، المستقیم پڑھا، ہم نے اس کو المستقیم کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی ریزن ہم آگے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ دو اصول ہیں ہمارے پاس، پہلا اصول ہے حمزہ پر زبر لگا کر پڑھنے کا، اور دوسرا ہے حمزہ پر زیر لگا کر پڑھنے کا۔ اب ان دونوں اصولوں کو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کہ وہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ ٹھیک، اب ہم شروع کریں گے حمزہ وصلی پر زبر لگانے کے اصول سے۔ تو قرآن کے وہ تمام الفاظ جو ال سے شروع ہوں گے، ہم ان میں جب حمزہ وصلی ہو تو ہمیشہ زبر سے پڑھتے ہیں۔ جس طرح رحمان کو حمزہ وصلی کی صورت میں الرحمن پڑھیں گے، ہم حمزہ کو زبر دیں گے۔ اسی طرح کتاب کو حمزہ وصلی کی صورت میں الکتاب پڑھیں گے، اس پہ بھی ہم حمزہ کو زبر دیں گے۔ تو بہت آسان سا اصول ہے زبر لگانے کا کہ قرآن کے وہ تمام الفاظ جو ال سے شروع ہوتے ہوں گے، اگر ان پر حمزہ وصلی آ جائے تو ہم نے ہمیشہ ان پہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا وہ۔ جی، تو زیر لگانے کا اصول یہ ہے کہ قرآن کے وہ تمام الفاظ جو ال سے شروع نہیں ہوتے بلکہ صرف الف سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم حمزہ کو زیر یا پیش لگا کر پڑھیں گے۔ اس میں دو ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کلمہ ہوگا اس کا ہم تیسرا لیٹر جو ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے۔ لائک اگر ہمارے پاس ادخلوہا ہے تو ہم خا کی حرکت کو دیکھیں گے، خا پہ پیش ہے، تیسرا لیٹر ہے حمزہ سمیت، تو ہم حمزہ پہ پیش لگا دیں گے۔ اسی طرح اقتلوہا میں تا تیسرا لیٹر ہے، اس پہ پیش ہے تو ہم حمزہ کو پیش دے دیں گے۔ اگر تیسرے لیٹر کی حرکت زیر یا زبر ہوگی تو ہم ہمیشہ حمزہ کو زیر سے ہی پڑھیں گے۔ جس طرح ارجعی، اس میں دیکھیں جیم کی حرکت زیر ہے، اس لیے ہم نے حمزہ کو زیر دے دی۔ فاتورات میں فا تیسرا لیٹر ہے، اس کی حرکت زبر ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے حمزہ کو زیر دے دی۔ تو یہ بہت آسان سا اصول تھا، حمزہ وصلی کا قاعدہ تھا، بہت زیادہ قرآن میں یوز ہوتا ہے کیونکہ ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ۔ تو جہاں پہ بھی حمزہ وصلی یا حمزہ قطعی آئے، اگر ہمیں ان اصولوں کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری تجوید بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، بہت ایزی لیسن تھا آج کے لیسن میں، کچھ بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تجوید کو بہترین کمال درجے تک پہنچا دے۔ فی امان اللہ۔